آثیر نکاح قسط 64 تحریر گل۔ پلوشیں بالکل خاموش تھی، لیکن وہ سوچ چکی تھی کہ وہ خضر خان سے بات کرے گی۔ اب وہ خاموش نہیں رہے گی، وہ زبردستی نہیں کر سکتا تھا اس پر ہر دفعہ۔ فضیلت اس کو خاموش دیکھ کر بولی، لالا اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں آپ آپیہ کی شادی کے لیے؟ فضیلت کی بات پر پلوشیں ویسے ہی اپنے فون میں مصروف رہنے کا ہی ظاہر کر رہی تھی۔ خضر خان نے ایک نظر پلوشیں پر ڈالی اور پھر فضیلت کو دیکھا، اس لیے کہ صارم کے گھر والے جلدی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، مورے آپ کو پتہ ہے کہ ان کو آپیہ پسند آئی ہے، وہ آج بہت خوبصورت لگ رہی ہے، آپ دیکھتی تو آپ جانے ہی نہ دیتی آپیہ کو یہاں سے۔ فضیلت نے خضر خان کو چور نظروں سے دیکھتے ہوئے زرمینہ خان سے کہا تھا، جسے صرف پلوشیں ہی سمجھ سکی تھی۔ زرمینہ خان نے افسردگی سے کہا، ہاں، اگر زرغام ہوتا تو پلوشیں کہاں جا سکتی تھی، یہاں ہی ہمیشہ رہتی۔ پلوشیں نے فون بند کیا اور کھڑی ہوئی۔ فضیلت تم مورے کو کمرے میں لے جانا، مجھے کپڑے چینج کرنے ہیں۔ ہاں پلوشیں بچے تم جاؤ، فضیلت ہے میرے پاس، زرمینہ خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پلوشیں نے بنا کچھ کہے سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ خضر خان نے اس کی پشت کو گھورا۔ پلوشیں اپنے کمرے میں آتے ہی ضبط کھو چکی تھی اور بے اختیار آنسو رواں ہوئے تھے آنکھوں سے۔ خضر خان کو بہت چاہا تھا اس نے، لیکن وہ زرغام خان کے ساتھ اس کا نکاح کر چکا تھا اور اب بھی وہ ایسا ہی کر رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کمی تھی اس میں جو وہ پتھر شخص اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا؟ کچھ دیر وہ وہیں کھڑی رہی، پھر بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ سوچ چکی تھی کہ خضر خان سے بات کرے گی رات کو ہی، وہ اس دفعہ زبردستی نکاح نہیں کرے گی اور نہ ہی اس دفعہ وہ خضر خان کے غصے کا سوچ کر پھر سے اس کی مرضی پر چلے گی۔ فضیلت کافی دیر سے کمرے میں آئی تھی۔ آپیہ کیا آپ جاگ رہی ہیں؟ وہ دروازے سے سر نکال کر مدھم اندھیرے میں اس کو بیڈ پر دیکھنے لگی تھی۔ بس سونے لگی ہوں، پلوشیں نے نم آواز میں مسکرا کر فضیلت کو دیکھ کر کہا۔ مورے سو گئی ہے؟ ہاں، وہ لالا نے ہی آج ان کو سلایا ہے۔ فضیلت اندر آئی۔ پلوشیں نے فضیلت کے چپ چہرے کو دیکھ کر کہا، کیا ہوا؟ مورے کے پاس نہیں سونا تم نے آج؟ سونا تو مورے کے پاس ہی ہے، لیکن آپ کے پاس بھی آنے کا دل کر رہا ہے، فضیلت نے اداسی سے کہا۔ پلوشیں نے اپنے پہلو میں آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ فضیلت اپنے کمرے میں بہت کم ہی سوتی تھی، کبھی پلوشیں سو رہی ہوتی تو آ کر اس سے چپک کر سوتی تھی۔ پلوشیں بہت ڈانٹتی بھی تھی اسے کہ بس کر دو، بڑی ہو گئی ہو، لیکن فضیلت ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال کر بے خبر سو جاتی تھی۔ پلوشیں فضیلت سے 3 سال بڑی تھی، اس لیے اپنی زندگی کے بہت سے سال وہ پلوشیں کے پاس رہی، ملازموں کے بعد، کیونکہ زرمینہ خان فضیلت کو نہیں سنبھال سکتی تھی نہ دیکھنے کی وجہ سے۔ فضیلت جا کر پلوشیں کے ساتھ لیٹ گئی،
کچھ دیر بعد بولی، آپیہ، لالا نے مورے کو بتایا ہے کہ آپ کی رخصتی بھی نکاح کے کچھ دن بعد ہی کرنے والے ہیں۔ آپ کی مدد کے لیے بھی کچھ میڈس کو رکھنے کا کہا ہے۔ لالا نے شادی کی تیاریوں کے لیے۔ پلوشے جو کل اس سے ناشتے میں بات کرنے والی تھی ایک دم بے چین ہوئی تھی، لیکن خاموش رہی۔ پلوشے کی خاموشی پر فضیلت نے پھر سے کہا، آپی آپ چلی جائیں گی؟ وہ کچھ بھاری لہجے میں بولی تھی۔ پلوشے نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بات کروں گی تمہارے اس لالا سے، ابھی سو جاؤ، ابھی تو کافی وقت ہے۔ پلوشے نے فضیلت کو ٹالتے ہوئے سونے کا کہا۔ وہ چاہتی تھی کہ فضیلت سو جائے تو وہ خضر خان سے بات کرنے اس کے اسٹڈی روم میں جائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ خضر خان رات دیر تک اسٹڈی روم میں کام کرتا تھا۔ کافی دیر بعد فضیلت سوئی تھی۔ پلوشے اپنی بے چینی کی وجہ سے سو بھی نہیں سکی تھی۔ وہ بیڈ سے اتری اور اپنا دوپٹہ صوفے سے اٹھایا اور باہر کی طرف بڑھی۔ سارے گھر میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ نیچے آئی اور سیدھا اسٹڈی روم کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ تم کچھ دن انتظار کرو، پلوشہ کی شادی کے بعد میں شاہ نواز خانزادہ سے ملوں گا، بلکہ اس کے سارے خاندان سے ملوں گا۔ وہ فون پر اپنے مینیجر سے بات بھی کر رہا تھا اور سامنے ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ پر انگلیاں بھی بڑی تیزی سے چلا رہا تھا۔ بس تم مجھے شیرگل کے بارے میں بتاؤ کہ وہ جو کچھ کہہ چکا ہے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ مجھے شیرگل پر بھی شک سا ہوا ہے۔ میں نے اسے جیسا کہا تھا وہ کچھ اور کر رہا ہے۔ خضر خان کی بھاری آواز اسٹڈی روم میں گونج رہی تھی کہ تبھی دروازہ بنا کسی دستک کے ایک دم سے کھلا تھا۔ خضر خان نے دروازے کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا۔ پلوشی کھڑی تھی۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر ایک دم سے چہرہ سخت ہوا۔ اچھا، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، وہ اپنے مینیجر کو کہتا ہوا سامنے پڑا فون بند کرتا ہوا کان سے ایئر فورس نکال چکا تھا۔ پلوشے کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، کیوں آئی ہو یہاں؟ اگر کوئی کام ہے تو کل صبح بات کرنا، ابھی میں فارغ نہیں ہوں اور نہ ہی میں اس وقت میرے پاس آنے کی ضرورت ہے، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ پلوشہ نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے چلتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے یہ شادی نہیں کرنی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں ہر دفعہ آپ کی زبردستی پر اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کروں گی۔ مجھے بھی حق ہے اپنی زندگی اپنے پسند کے مرد کے ساتھ گزارنے کا۔ پہلے آپ نے مجھے اپنے عیاش بھائی کے ساتھ نکاح کرنے کا کہا، تب بھی آپ جانتے تھے کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، لیکن وہ ابھی اتنا ہی بولی تھی کہ وہ دھاڑا، بکواس بند کرو، میرے بھائی کے بارے میں کچھ بھی کہا تو جان لے لوں گا تمہاری۔ وہ جیسا بھی تھا تم سے محبت کرتا تھا۔ پلوشے آنسو بہاتے ہوئے ایک دم خاموش ہوئی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، پلوشے نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں جاؤں گی، مار دے مجھے لیکن میری شادی نہ کروائے۔ جان ہی لینی ہے نا تو سامنے ہوں میں، لیکن یہ میں نہیں کر سکتی ہوں جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ خضر خان نے لب پینچ کر اسے غضبناک نظروں سے دیکھا۔ پلوشے، میں دوبارہ
ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا ہوں تم پر، اس لیے بہتر ہوگا تمہارے لیے یہاں سے چلی جاؤ اور میرے ضبط کو مت آزماؤ۔ وہ دانت پر دانت جمائے بولا تھا۔ پلوشے اس کے ٹیبل کے قریب آئی۔ کیوں کر رہے ہیں ایسا میرے ساتھ؟ انسان نہیں لگتی ہوں آپ کو؟ میں آپ کی طرح میں بھی آپ کو پتھر لگتی ہوں؟ میری شادی کی آپ کو جلدی کیوں ہے؟ اس دفعہ وہ بھاری اور نم آواز میں بولی تھی۔ خضر خان اس کے ٹوٹے بکھرے لہجے کو دیکھ کر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، مجھے اور نہیں رکھنا تمہیں اس گھر میں۔ وہ سخت سے سخت لفظ استعمال کر رہا تھا اس سے۔ اپنے شوہر کے گھر رہو، سارم بہت اچھا ہے تمہارے لیے، تم بہت خوش رہو گی اس کے ساتھ، اس لیے اپنے دماغ سے یہ پیار محبت بےہودگی نکالو اور اپنی شادی کی تیاری کرو۔ اگلے ہفتے نکاح ہے اور 2 دن بعد رخصتی ہے تمہاری۔ وہ سخت لہجے میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے نظریں اس کی سب سرخ آنکھوں پر جمائے بولا کہ آپ کی اس دولت میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب کیا بھاری پڑ گئی ہوں یا بیوہ ہوں اس لیے برداشت نہیں کر سکتے ہیں مجھے یہاں؟ آپ مجھے اس لیے نہیں اپنا سکتے ہیں کہ مجھے آپ کے بھائی کی نگاہ میں ہونے کی وجہ سے میرے کردار پر شک ہے کہ کہیں وہ میرے ساتھ کچھ وقت۔ وہ اتنا ہی بولی تھی کہ خضر خان دھاڑا تھا۔ بے حیا لڑکی، نکلو یہاں سے ورنہ سچ میں میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گی آج۔ وہ اس کے غصے کو دیکھ کر وہ ایک دم سہم سی گئی تھی، لیکن وہ آج کسی بھی حالت میں اس سے نہیں ڈرنا چاہتی تھی۔ وہ گہری گہری سانس لیتے ہوئے خون آشام نظروں سے پلوشے کے ہولے ہولے لرزتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ پلوشے نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے پھر کہا، کیا میرا کھانا آپ کی دولت میں کمی کر دے گا؟ اگر آج میرے بابا زندہ ہوتے تو تب بھی آپ ایسے ہی مجھے جھٹکتے۔ میں بھی تو آپ کی موری کی خدمت کرتی ہوں، تو اس کے بدلے ہی مجھے یہاں رہنے دیں۔ شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، بس آپ کو دیکھنا بھی میرے لیے کافی ہے، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ ہاں، بھاری پڑ رہی ہو مجھ پر تم، اور ہاں، نہیں رکھنا چاہتا تمہیں یہاں۔ تمہارے بابا اگر زندہ ہوتے تو وہ بھی تمہیں مجھ سے کبھی شادی نہیں کرنے دیتے۔ ہاں، چاہے کچھ بھی ہو جائے پلوشے، شادی تو میں تمہاری اگلے ہفتے تک کروں گا، اور یہ بھی تم میری مورے کی خدمت کرتی تھی اس لیے کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ فضول کا ماتم چھوڑو اور خوشی خوشی شادی کرو۔ یہی پیار جس کے لیے تم میرے سامنے رو رہی ہو، یہی پیار محبت تمہیں اپنے شوہر سے بھی ہو جائے گا۔ یہاں کوئی محبت اور پیار نہیں ہوتا۔ کل نکاح کے بعد تمہیں تمہارے شوہر سے بھی ہو جائے گا۔ میرے سامنے محبت جیسے فضول لفظ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے ہاتھ کی مٹھی بناتے ہوئے بولا تھا۔ اسے سامنے کھڑی لڑکی پر شدید غصہ آیا تھا۔ پلوشے اس کو اپنی محبت کا اتنی بے دردی سے نفی کرتے دیکھ کر بری طرح تڑپی تھی۔ ہاں، آپ نے ٹھیک کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مجھے اپنے شوہر سے ہی یہ پیار محبت کرنا چاہیے۔ اچھا، تو پھر اگر میں اپنے شوہر سے پیار محبت کروں گی، کیا وہ کر لے گا نا؟ اس بات کا وعدہ کر سکتے ہیں مجھ سے؟ وہ کچھ لمحوں اسے خاموشی سے دیکھنے کے بعد بولی تھی، ہاتھ سے اپنا سرخ چہرہ رگڑا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ خضر خان اس کے بدلتے تاثرات دیکھ کر کچھ پل خاموش ہوا تھا۔ بتائیں نا،
جس سے میرا نکاح ہوگا وہ کرے گا نا مجھ سے ایسا ہی پیار جیسے میں کرتی ہوں۔ پلوشی اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کی اور سوالیہ انداز میں بولی، ہاں وہ بالکل کرے گا۔ پلوشی، میرا اور تمہارا ناممکن ہے شادی کرنا، اس لیے یہ فضول باتیں اپنے دماغ سے نکال دو، کیونکہ میں تمہیں کبھی بھی پسند نہیں کرتا ہوں۔ تم فضیلت کی طرح ہی ہو میرے لیے، اس لیے یہ فضول کی باتیں کسی سے مت کہنا۔ میرے کردار پر بات میں کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ آج یہ آخری دفعہ تھا تمہارے منہ سے یہ سب سننا، اور اب جاؤ آرام کرو اور کل سے اپنی شادی کی تیاری کرو۔ جہاں تمہاری شادی کر رہا ہوں بہت اچھی جگہ ہے۔ وہ پلوشا کے لہجے کو ایک دم سے اس طرح سے بات کرتے دیکھ کر سمجھا وہ اس کے سمجھانے پر ہوش میں آ چکی ہے، اس لیے وہ اب کچھ نارمل لہجے میں بتا رہا تھا۔ پلوشی اس کے پرسکون چہرے کو دیکھ کر خاموش ہوئی تھی۔ خضر خان نے پلوشی کو خاموش دیکھ کر لگا کہ وہ شادی کے لیے راضی ہو گئی ہے۔ پلوشا نے کچھ لمحوں بعد کہا، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہہ کر واپس مڑی اور دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ خضر خان نے سر چٹکا، فضول محبت، وہ بڑبڑایا اور پھر اسے اپنے کام میں مصروف ہوا تھا۔ پلوشی باہر آئی اور سیڑھیوں کے قریب آئی، تو اب مجھے شوہر سے ہی محبت کرنی ہے خضر خان، اب میں آپ سے نکاح کے بعد بات کروں گی، وہ بڑبڑائی تھی۔ خلیفہ خان کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلا تھا۔ اس نے اپنے پہلو میں دیکھا، وہ نہیں تھی۔ وہ تھوڑا سا اٹھا اور اپنا فون اٹھایا، آن کیا، پھر وقت دیکھا، گہری سانس لی۔ وہ جلدی اٹھ گیا تھا۔ اس نے آج جم کرنے کا سوچا۔ بہت دن بعد وہ ٹراؤزر اور شرٹ پہنے کمرے سے باہر آیا۔ گرل سے نیچے دیکھا، نوشین اور خالہ بیٹھی تھی لاؤنج میں۔ وہ اپنا فون جیب میں ڈالتا ہوا بیسمنٹ کی طرف گیا تھا، جہاں جم ایریا اور سوئمنگ پول تھا۔ وہ کانوں میں ایئر پوڈس لگا کر ایکسرسائز مشین پر گیا۔ نوشین اور خالہ باتیں کر رہی تھی جب ملازمہ نے پانی کی بوتل نوشین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، باجی، وہ خان جی نے کہا ہے جم میں پانی لے کر آئے۔ ملازمہ کی بات پر وہ دونوں بھی حیران تھیں۔ وہ جلدی اٹھ چکے ہیں۔ خالہ نے مسکراتے ہوئے نوشین کو دیکھا، جاؤ پانی دے آؤ، پھر وہ ناشتہ کرے گا، میں تب تک تیار کرواتی ہوں۔ نوشین نے ملازمہ کے ہاتھ سے پانی کی بوتل پکڑی، اس بات میں سر ہلایا اور جم ایریا میں آئی۔ وہ آج پہلی دفعہ یہاں آئی تھی۔ اسے مرر وال سے ہی رننگ مشین پر بھاگتے دیکھ چکی تھی۔ اس کی شرٹ اس سردی میں بھی پیچھے سے گیلی تھی۔ وجود پورا پسینے سے تر تھا، جو اس کی گیلی شرٹ سے لگ رہا تھا کہ وہ کافی دیر ایکسرسائز کرتا رہا تھا۔ نوشین چلتے ہوئے اس کے قریب گئی۔ خلیفہ خان نے اسے سامنے مرر میں دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ گہری سانس لیتے ہوئے مشین بند کرتے ہوئے وہاں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ نوشین نے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ اور پسینے سے تر تھا۔ خلیفہ خان نے اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتل پکڑی، کھولا اور کچھ پانی پیا اور کچھ اپنے چہرے اور سر پر انڈیلا، جو اس کی شرٹ اور بھی گیلی کر چکا تھا۔ نوشین اس کے سخت ورزشی وجود پر ہی نظریں جمائے ہوئے تھی۔ خلیفہ خان نے اسے دیکھا تو وہ جلدی سے نظریں چرا گئی، پھر بولی، ٹاول نہیں ہے یہاں؟ وہ اطراف میں دیکھتے ہوئے بولی، نہیں۔ اس کے نکھرے چہرے پر نظر جماتے ہوئے بولا تھا۔ وہ آج تیار بھی ہوئی تھی۔ لبوں پر چمکتے گلوز کو دیکھ کر وہ لائٹ پنک کلر کے کپڑوں میں ملبوس تھی۔
بڑا سا ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ خلیفہ خان نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ نوشین نے گھبراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ خلیفہ خان نے کہا، تم ٹاول نہیں لے کر آئی؟ نوشین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے ملازمہ نے پانی کا بولا تھا آپ کو دینے کے لیے۔ کیا یہ بھی تمہیں ملازمہ کہے گی کہ تمہارا شوہر ایکسرسائز کرتے ہوئے پسینے سے تر ہے، اسے ٹاول کی ضرورت ہے؟ وہ کرتے ہوئے بولا، میں ابھی لے آتی ہوں۔ وہ جلدی سے بولی، ابھی اگر تم جاؤ گی تو میں یہاں کیوں بیٹھوں؟ میں بھی جا سکتا ہوں۔ نوشین نے نظر اطراف میں گھماتے ہوئے کہا، یہاں ٹیشو پیپر نہیں ہے؟ خلیفہ خان نے اس کی کلائی ویسے ہی پکڑے ہوئے تھا۔ میری بیوی کون ہے؟ یہ سب میری بیوی کو ہی دھیان رکھنا چاہیے کہ کیا چیز ہے اور کیا نہیں۔ نوشین شرمندہ سی ہوئی تھی۔ اس نے تو کبھی بھی اس کے کپڑوں تک کا خیال نہیں کیا تھا۔ یہ بھی خالہ ملازموں سے کرواتی تھی۔ اس نے ایک نظر پسینے سے تر وجود کو دیکھا تھا۔ شرٹ میں اس کے پھولا ہوا وجود واضح تھا۔ نوشین کی بار بار نظر اس کی طرف اٹھتی جسے وہ چرا رہی تھی۔ جی، پھر سے آپ کی سب ضرورتوں کا دھیان رکھوں گی، نوشین نے آہستہ سے کہا تھا۔ خلیفہ خان نے نم بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ نوشین نے اپنا دوپٹہ اس کی طرف بڑھایا، آپ اس سے صاف کر لیں۔ ابھی خلیفہ خان، جو اپنا فون نکالنے لگا تھا، نوشین کے ہاتھ کو دیکھ کر فون اٹھایا اور اس کی کلائی چھوڑ کر اس کی کمر پہ ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، یہ بھی تم کر دو۔ نوشین کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس کے چہرے پر ہی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کے چہرے کی طرف اپنا دوپٹہ بڑھایا۔ اس کی ہاتھوں کی کپکپاہٹ وہ نوٹ کر چکا تھا۔ خلیفہ خان نے اس کی کلائی پکڑی اور اس کے ہاتھ میں پکڑے دوپٹے سے اپنے چہرے پر پھیرنے لگا تھا، اپنا چہرہ صاف کرنے لگا۔ نوشین اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے وجود سے پسینے کے ساتھ بھی وہی مخصوص مہک آتی تھی جو وہ ہمیشہ سے لگائے رکھتا تھا۔ خلیفہ خان نے بھی اچھے سے اپنا پسینہ اس کے دوپٹے سے صاف کیا اور پھر نوشین کو دیکھا جو اسے بے خودی سے دیکھ رہی تھی۔ خلیفہ خان کے دیکھنے پر گھبراتے ہوئے نظریں چرا گئی تھی۔ کپڑے چینج کر لینا، وہ بولا۔ نوشین نے پھر اسے دیکھا۔ نہیں، چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات پر خلیفہ خان نے بے اختیار اسے دیکھا۔ نوشین نے اس کی نظروں سے بچنے کے لیے جلدی سے کہا، وہ خالہ نے ناشتہ تیار کر دیا ہوگا، آپ شاور لے کر آ جائیں۔ وہ اپنا وہی ہاتھ اس کے ہاتھ میں ویسے ہی پکڑے دیکھ کر جلدی سے بولی تھی۔ خلیفہ خان نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اسے جھٹکا دیتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا۔
نوشین نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے اور نظریں جھکا لی۔ نظریں کیوں بار بار چرا رہی ہو مجھ سے؟ وہ اس کے چہرے کی سرخ رنگت دیکھ کر اس کا بار بار نظریں چرانا بھی نوٹ کر چکا تھا۔ خلیفہ خان کی بات پر نوشین نے گھبراتے ہوئے کہا، وہ خالہ آ جائیں گی۔ نوشین کھڑی تھی اور وہ بیٹھا اس کے کندھوں تک ہی آ رہا تھا۔ تو آنے دو، ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں جو خالہ دیکھے گی تو اچھا نہیں کہے گی۔ مجھے جب کچھ کرنا ہوگا تو وہ میں اپنے کمرے میں کروں گا، یہاں نہیں، کیونکہ مجھے ریلیکس۔ خلیفہ خان کی بات پر نوشین روحان سی ہوئی تھی، جلدی سے بولی، نہیں، ابھی خالہ ملازمہ کو بھیج دیں گی، اس لیے آپ تیار ہو جائیں۔ خلیفہ خان اس کے چمکتے لبوں پر ہی فوکس کیے ہوئے تھا، جو ہل رہے تھے اور بار بار اسے اکسا رہے تھے کہ وہ ان نازک لبوں پر اپنی شدت دکھائے۔ آپ ابھی وہ پھر اس سے آگے کچھ بولتی کہ خلیفہ خان نے اسے اپنے ایک ہاتھ سے کمر سے اتنا قریب کیا کہ اس کے وجود کی نازکی اس سے ٹکرائی، اور دوسرا ہاتھ اس کے سر کے پیچھے رکھتے ہوئے اس لمحے میں ایک اس کے چمکتے لبوں پر چکا تھا اور بڑی شدت سے اس کی ہلتی نوشین نے آنکھیں زور سے بند کی۔ اس کی گلابی گلو شدت سے اپنے اندر اتار چکا تھا۔ نوشین اس کی سخت گرفت پر چٹ پٹائی تھی، لیکن اس کی گرفت سخت تھی۔ اس کے ہلنے اور جھٹپٹانے پر وہ اپنی گرفت میں سختی لایا تھا، جس کی وجہ سے وہ ساکت ہوئی تھی۔ کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ خالہ نے اوپر سے ہی آواز لگائی، نوشین! خلیفہ سے کہو ناشتہ تیار ہے، بس کر دے۔ بس۔ خالہ کی آواز پر نوشین، جو اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی، جلدی سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ اس کے لبوں کو آزاد کرتا ہوا اس کی کمر بھی چھوڑ گیا تھا۔ نوشین بے اختیار پیچھے ہوئی تھی۔ خلیفہ خان نے اس کا اس طرح دور ہونے پر اسے گھور کر دیکھا تھا، لیکن وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ خلیفہ خان کے فون پر اس کے مینیجر کا میسج آیا تھا، جسے دیکھ کر خلیفہ خان نے نوشین کو دیکھا۔ ابھی تمہیں فون دوں گا، تمہارا اپنے باپ سے بات کرنا، وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، میں نے تمہارا نمبر دے دیا ہے ان کو۔ نوشین نے جھٹکے سے سر اٹھایا، وہ جو ابھی اس کے لمس میں کھوئی ہوئی تھی۔ جھٹکے سے سر اٹھایا
ایک دم سے اپنے باپ کا سن کر چونکی تھی۔ خلیفہ خان فون میں ہی لگا ہوا تھا۔ ابھی بات کرنا چاہتی ہو؟ اس نے پھر پوچھا۔ نوشین نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے سامنے تو کبھی بھی وہ بات نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کا باپ اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ نوشین کو اپنے دل پر بوجھ سا محسوس ہوا تھا۔ اپنے فون کا سن کر خلیفہ خان نے نوشین کو دیکھ کر اٹھایا اور آگے بڑھا، اسے بھی کلائی سے پکڑا۔ اپنے باپ سے بات کر لینا، کیونکہ ان کا کہنا ہے میں نے تمہیں قید کیا ہوا ہے اور تمہیں فون تک نہیں دیتا، وہ کہتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ نوشین نے جلدی سے کہا جی میں بات کر لوں گی، قید میں نہیں ہوں۔ خلیفہ خان نے اپنے مینیجر کو فون کیا اور اس سے باتیں کرنے لگا، اور وہ غائب دماغی سے اس کے ہاتھ میں اپنی کلائی کو دیکھنے لگی، لیکن ذہن میں داؤد خان ہی تھا۔ خلیفہ خان نے اوپر آتے ہی خالہ کو دیکھ کر کہا ابھی آتا ہوں۔ پلٹ کر نوشین کی طرف دیکھا، اس کی کلائی چھوڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ نوشین اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گئی، دل کو کچھ ہوا تھا اس کا ہاتھ چھوڑ کر جانے پر۔ نوشین کو ویسے ہی کھڑا دیکھ کر خالہ نے اسے آواز دی، کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں کھڑی ہو؟ نوشین نے چونک کر خالہ کو دیکھا۔ نہیں خالہ، میں ملازمہ کے ساتھ ناشتہ لگواتی ہوں، وہ بولی اور کچن کی طرف گئی۔ کچھ دیر میں وہ تیار ہوتا، سفید شلوار قمیض پر بلیک ویسٹ کوٹ زیبتن کیے، وہی اپنی مخصوص مہک پھیلاتے ہوئے اپنا بیگ ملازمہ کو دیا، جو وہ گاڑی میں چھوڑنے چلی گئی۔ فون کان سے لگائے ہی اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ اس کی ایک طرف نوشین تھی اور دوسری طرف خالہ تھی۔ نوشین اس کو ناشتہ دینے لگی، اور آج خالہ کے بنا کہے ہی وہ خود سے کر رہی تھی۔ یہ خالہ نے اچھے سے نوٹ کیا تھا۔ میں سمجھ نہیں رہا کہ وہ 2 ہفتوں بعد کیوں میٹنگ رکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے مینیجر سے بولا۔ اس کی طرف سے میٹنگ میں کون ہے؟ پھر جب اس کا مینیجر نہیں تھا تو خلیفہ خان کچھ حیران ہوا تھا کہ خضر خان پہلے اس سے ملنا چاہتا تھا اور اب میٹنگ 2 ہفتوں بعد کی رکھی ہوئی تھی، جبکہ وہ تھا بھی پاکستان میں، اور اس کی طرف سے کوئی اس کی بزنس پارٹنر آ رہی تھی۔ خلیفہ خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے اس کی بھی ڈیٹیلز چاہیے۔ فارس سے مدد لو گے تو زیادہ جلدی کر سکو گے۔ ٹھیک ہے، میں فنکشن میں پہنچتا ہوں 1 گھنٹے تک، وہ کہتے ہوئے فون بند کرتا ہوا ناشتے کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ نوشین بھی نظریں جھکائے چائے میں مصروف تھی۔ خلیفہ خان نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے اپنی جیب سے اس کا فون نکال کر نوشین کے سامنے ٹیبل پر رکھا۔ نوشین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ خالہ نے کہا، نوشین کے لیے فون ہے؟ وہ ناشتہ کرتے ہوئے بولا، جی خالہ۔ اس کے باپ کو لگتا ہے میں ان کی بیٹی پر ظلم کرتا ہوں اور اسے قید کر رکھا ہے، اس لیے اس کو اپنے باپ سے بات کرنی چاہیے، وہ شاید اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہے۔
ہاں تم ٹھیک ہی کہے، تم نے ٹھیک ہی کیا ہے۔ خلیفہ باپ ہے نا، بیٹی کے لیے پریشان تو ہوگا ہی۔ نوشین، تم اپنے والد سے بات کیا کرو تاکہ وہ تمہارے حوالے سے پریشان نہ ہو۔ نوشین کا دل تھا کہ عجیب گھبرا رہا تھا کہ بابا سے بات کرے گی تو وہ پھر خلیفہ خان کو چھوڑنے کا نہ کہہ دے۔ وہ فون عجیب گھبرا رہا تھا۔ بابا سے بات کرے گی تو وہ پھر خلیفہ خان کو چھوڑنے کا نہ کہہ دے۔ وہ فون لینے سے انکار کرنا چاہتی تھی لیکن خالہ کے کہنے پر بھی وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ خلیفہ خان گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے باپ سے بات کرنے کے لیے بالکل خوشی نہیں لگی۔ نوشین نے خلیفہ خان کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر اٹھا، اچھا خالہ، آج مجھے کسی سیاسی فنکشن میں جانا ہے، اس لیے جلدی جانا پڑے گا۔ تبھی ملازمہ نے آ کر کہا، خان جی، وہ آپ کا ڈرائیور بول رہا ہے آپ کی گاڑی سروس کے لیے بھیجی ہے اور آنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ خلیفہ خان نے ہاتھ پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔ اسے کہو دوسری کوئی گاڑی نکالے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جی خان جی، وہ کہتے ہوئی باہر کی طرف گئی۔ خالہ اس سے باتیں کر رہی تھی لیکن ملازمہ کے آ کر گاڑی کا بتایا تو وہ باہر کی طرف نکلا۔ خالہ نے نوشین کو دیکھا، آج کافی وقت بعد وہ بالکل نارمل وقت گھر سے گیا۔ اس کا خیال رکھو، دیکھو وہ کیسے تمہارے بارے میں سوچنے لگا ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ خلیفہ خان گاڑی میں بیٹھا۔ ازمیر علی اور اس وقت آفس میں بیٹھا تھا۔ فارس بھی وہاں آیا تھا۔ دونوں ہی خضر خان کے متعلق کچھ ضروری کام میں لگے ہوئے تھے۔ فارس علی کرسی پر بیٹھا، تم نے فضیلت سے پھر رابطہ کیا؟ ازمیر علی نے نفی میں سر ہلایا۔ ادا مجھے لگتا ہے آغا جان سے بات کر لیتے ہیں، آخر یہ سب وہی بتا سکتے ہیں ہمیں یا پھر بابا جان، کیونکہ شاہنواز ادا اس بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ نہیں، آغا جان نے اتنے سالوں میں کبھی نہیں بتایا تو مجھے نہیں لگتا کہ اب بھی ان سے پوچھ کر کوئی فائدہ ہے۔ ویسے آج کل وہ اپنی بہن کی شادی میں لگا ہوا ہے، وہ بھی صارم جہانگیر سے۔ فارس علی نے اس بات میں سر ہلایا۔ سنا ہے گہرے دوست ہیں، لیکن ایک بات سمجھ سے باہر ہے، خضر خان کی ایک ہی بہن ہے اور وہ فضیلت ہے۔ فارس علی کی بات پر وہ ایک دم ساکت ہوا۔ مطلب فضیلت کی شادی ہے؟ فارس علی نے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں، بہت وفادار ملازم ہے گھر کے، مر تو سکتے ہیں لیکن اندر کی کچھ نہیں پتہ۔ یہ بھی مجھے صارم جہانگیر کی سوشل میڈیا پر پوسٹ سے پتہ چلا ہے کہ خضر خان اور جہانگیر خاندان کے آپس کے تعلقات رشتے میں بدلنے لگے ہیں۔ اور ویسے بھی خضر خان کے بارے میں باتیں تو چلتی رہتی ہیں، مخالف تو اس کے بھی بہت ہیں۔ وہ ازمیر علی کی شکل کو دیکھ کر بولا، اچھا مجھے لگا کوئی فیک نیوز ہے، لیکن ادا فضیلت کیسے شادی کر سکتی ہے؟ کہیں وہ بیوقوف ڈر کے مارے سچ میں نکاح پر نکاح نہ کر لے۔ وہ کچھ بے چین ہوا تھا۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اسے۔ فارس علی نے گہری سانس لی۔ کر بھی سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی اچھے سے جانتی ہوگی کہ خضر خان تمہارے ساتھ تو اس کی رخصتی نہیں کرے گا۔ ازمیر علی نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے ادا جان، رخصت نہیں کرے گا تو پھر میں اپنے طریقے سے رخصت کروں گا۔ ہاں کیوں نہیں میری جان، پھر بابا جان تمہیں بڑی عزت والی موت دیں گے۔ فارس علی نے کہا، ارے کوئی نہیں، شاہنواز ادا ہے نا، سانسوں کی ضمانت تو وہ ہے، لیکن آگ کر دیا جاؤں گا۔
وہ بھی لاپرواہی سے بولا، پہلے فضیلت کی شادی تو رکواؤ میری جان، پھر ہی کچھ ہوگا۔ وہ پھر سے پریشان ہوا تھا۔ شاہنواز خان زیادہ تیار ہو کر آیا تو کشمالہ کمرے میں نہیں تھی۔ اسے وہیں رہنے کا بول کر وہ گیا تھا، لیکن وہ چلی گئی تھی۔ وہ اپنا فون لیتا ہوا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ خضر خان کی بہن کی شادی کا وہ بھی جان گیا تھا، لیکن وہ لاپرواہی سے سر چٹک کر ڈائننگ ایریا میں آیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب ریڈرز؟ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اب میں ناول کو کچھ آگے بڑھا رہی ہوں۔ 2 ایپیسوڈز میں کچھ رومانٹک دی ہے۔ کومنٹ اور لائک ضرور کرے، شیئر کرے۔ نوشین کپل کو بھی اب آگے بڑھاؤں گی، اور پلیز آپ لوگ ناراض مت ہوں، ایک دن چھوڑ کر ایک ایپیسوڈ دے رہی ہوں، اس وجہ سے